السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، یہ ملا دیکھو کیا بکواس کر رہا، ذرا سنیں۔ یہ دیوبندی ملا ہے ابو ایوب پاکستانی، ایک ولی کامل کی شان میں، ایک عالم دین کی شان میں کس طرح سے جو ہے نا یہ بد کلامی کر رہا ہے اور کس طرح بدتمیزی کر رہا ہے، کس طرح بیہودہ باتیں کر رہا ہے، ذرا سنیے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے حرام خور اجھل الکائنات کمینے نیچ لوگ وہ کس طرح سے ہنس رہے۔ تو بتائیے کہ آپ پھر انہیں سخت لہجوں میں جواب نہیں دیا جائے گا؟ خیر سنیے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس پر تبصرہ کریں۔ حضرت کا تقویٰ عنوان بنتا ہے، دلیل دیکھو۔ اعلیٰ حضرت 5 سال کی عمر میں جا رہے تھے، سامنے سے کجریاں آ گئی طوائف، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، ان طوائف کو دے کر اپنا کرتا اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ لیا، نیچے سے شلوار تھی نہیں، صرف کرتا پہنا ہوا تھا اٹھا کے۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں تقویٰ، میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ خود کہہ رہے ہیں تقویٰ علم کی بنیاد پہ بھی تعریف ہوتی ہے، عمل اور تقوی کی بنیاد پہ بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن ان کا علم بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کا، ان طائفوں نے کہا اعلیٰ حضرت خامیہ صاحبزادے جو چیز چھپانے کی تھی وہ تمہیں کھول دی اور جو کھولنے کی تھی وہ تمہیں چھپا دی۔ اب اعلیٰ حضرت کا غیورانہ جواب سنو۔ میں نے کہا تمہارے اندر تو غیرت تب ہوتی ہے جب طوائف سے یوں معاملہ تمہارا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی جتنے ان کے مولوی پھر رہے ہیں غیرت سے خالی ہیں، اس لیے کہ کبھی طوائف کے ساتھ یہ معاملہ نہیں پیش آیا ہوتا، اگر آیا تو کہنے نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سنت پہ چلے۔ غیورانہ جواب کیا اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، سب سے پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر صدر کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس 5 سال کی عمر میں کس نے صدر کا مزاج سمجھایا تھا تجھے؟ کہ صدر کا بھی مزاج ہوتا ہے 5 سال کی عمر، یہ سنو نہ۔ تو سن لیا آپ نے، یہ دیوبندی ملا ابو ایوب پاکستانی حرام خور نیچ دلندر منحوس کس طرح سے ایک ولی کی شان میں، ایک عالم دین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے دیوبندی کس طرح سے ہنس رہے ہیں یہ حرام خور لوگ۔ اب ہم کیا کریں گے، انہیں آئینہ دکھائیں گے، انہیں سخت لہجوں میں جواب دیں گے تو کہیں گے ابو رقم رضوی صاحب تمیز سے بات کرو، ہم تم سے تمیز سے بات کریں؟ تم بکواس کرو، انبیاء کی شان میں غلط باتیں کرو، اولیاء کی شان میں غلط باتیں کرو، اور جو ہے گستاخیاں کرو، تو تم سے تمیز سے بات کریں گے؟ تمہیں تو جوتا مارنا چاہیے، جوتا مارنا چاہیے تم لوگوں کو، بدتمیزو حرام خورو، تمہیں جوتا مارنا چاہیے۔ اب اس نے جو بدتمیزی کی ہے، آئیے ہم ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں۔ یہ ہے تذکرۃ الرشید، یہ رشید احمد گنگوہی، جس کو یہ مخدوم الکل بولتے ہیں، قطب ربانی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس نے شرمگاہ، عورتوں کے شرمگاہ کا نقشہ اس نے کس طرح سے کھینچا ہے اور کیا تصویر بتائیے، وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تذکرۃ الرشید ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں، رنڈیاں مرید تھیں۔ یہ حرام خور یہ ابو ایوب پاکستانی کمینہ نیچ کیا کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی شان میں کس طرح سے بکواس کر رہا ہے۔ اب دیکھو رنڈیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ آؤ تمہیں میں رنڈیاں دکھاتا ہوں۔ دیکھو ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید، اور یہ ضامن علی جلال آبادی معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے، توحید ہی میں غرق تھے۔ کیا لکھا ہے اسی کے اندر، اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے، اور فرمایا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے، یہ توحید میں غرق تھے۔ کیا حال ہے دیکھو، سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ دیوبندی ضامن علی جلال آبادی یہ رنڈی کے مکان پر ٹھہرا ہوا تھا۔ کوٹھے پر تم جاتے ہو، جھک تم مراتے ہو، اور بکواس جو ہے امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کرو تو بے شرمو۔ سنو، تو مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا، چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ اب ان کو دیکھو، رنڈی کے بغیر تو ان کا جو ہے نا گزارا نہیں ہو رہا، ان سے رہا نہیں جا رہا، ان کو رنڈی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا، چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی
तुम क्यों ना आई थी। हाँ, क्योंकि इनका तो दिल नहीं लग रहा था, ये तो बेचैन बेकरार थे ना। हाँ, तो कहते हैं मियाँ साहिब ने पूछा भी तुम क्यों ना आई थी। उसने कहा हज़रत रूसियाही की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहिब बोले भी तुम शर्माती क्यों हो, यानी हम बेशर्मों के पास तुम शर्माती क्यों हो। ना हमें शर्म व हया है, तुम्हारे अंदर भी शर्म व हया है। एक रंडी को शर्म है लेकिन इस बेगैरत देवबंदी को शर्म नहीं है। तो कहता है भी तुम शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहता है भी तुम शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। रंडी ये सुनकर इस बेशरम को तो कुछ होश नहीं है कि रंडी की गैरत देखो। हाँ, देखो क्या, रंडी ये सुनकर आग हो गई, रंडी ये सुनकर आग हो गई। खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता, अगरचा मैं रूसिया गुनहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब नहीं करती। मियाँ साहिब तो शर्मिंदा होकर सरनगू रह गए और वो उठकर चल दी। देखा, रंडियों के कोठे पर ये जाएं, रंडियों के मकान पर ये जाएं, रंडियों के बगैर इनका गुजारा ना हो। और बात तुम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की करते हो, हराम खोरो, दलिंदर कहीं के। और मैं आपको बताता हूँ, अरवाह सलासा का हवाला भी आप हजरात ले लें कि अरवाह सलासा के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये मजबूर करते हैं हमें इस तरह बात करने के लिए। देखो, अरवाह सलासा में क्या लिखा हुआ है। मेरठ में एक मकाम पर मौलाना मोहम्मद याकूब और मौलाना मोहम्मद कासिम एक ही जगह ठहरे हुए थे, मगर मौलाना नानोतवी तो नीचे के दर्जा में थे और मौलाना याकूब ऊपर के दर्जा में थे। एक रंडी अपनी छोकरी के जो सियानी थी अपने हमरा लाई और मौलाना कासिम से, चूँकि मौलाना कासिम बहुत मशहूर थे और मौलाना मोहम्मद याकूब इस कदर मशहूर ना थे, किसी ने उन्हीं का पता दे दिया। अर्ज़ किया कि ये मेरी छोकरी है और मुद्दत से बीमार चल रही है, मेरी औकात बसर इसी पर है, आप इसे तावीज़ या दुआ दे दीजिए। तो रंडिया तुम्हारे पास आए दुआ तावीज़ के लिए और तुम बात इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की करते हो। बदबख्तो, अभी तो हमने बताया नहीं कि जो तेलन पेशाब करती थी तो देखता कौन था, थानवी देखता था या कोई और देखता था। अभी तो हमने बताया नहीं कि थानवी को मज़ा जिक्र में आता था या मज़ी में आता था। क्यों हमारा मुंह खुलवाते हो बेगैरतो। इसलिए कहते हैं होश में आ जाओ, होश के नाखून लो। दोबारा इस तरह की बकवास करोगे तो सब खोल के रख देंगे, तुम्हारे घर की जो गंद है ना वो सब लोगों के सामने रखेंगे। आए हराम खोरो, देवबंदियों संभल जाओ और होश में आकर बात करो। अल्लाह करीम हमें देवबंदियों के मकरो फरेब से महफूज फरमाए। और लास्ट में एक बात अर्ज़ करूं, ये सारी बातें बाअमरे मजबूरी में कर रहा हूँ, वरना हमें इन बातों का शौक़ नहीं है। ये मजबूर करते हैं तो हमें फिर इनके भाषा में इन्हें जवाब देना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और आगे और नहीं सुनना चाहते हो तो होश में आ जाओ, वरना फिर अंजाम यही होगा। अस्सलाम।